برباد معیشت کے ملبے سے ایک اچھا بجٹ کیسے برآمد کیا جائے گا؟ اور ابھی تو ہم صرف ایک ادارے پاکستان ریلویز کی بات کر رہے ہیں جس کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی غیر تسلی بخش ہے، بلکہ ریلوے کے بارے میں بھی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی تقریباً برباد ہو چکا ہے اور اب اس کو خواجہ سعد رفیق صاحب دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب، دیگر معاملات پہ بھی بات کریں کیونکہ ریلوے کی بات شروع ہوئی ہے اور یہ غریب اور مڈل کلاس کا ذریعہ سفر ہے، تو ہندوستان میں بھی ریلوے کی حالت بڑی خراب تھی۔ تو لالو پرساد یادو صاحب جب ریلوے کے منسٹر بنائے گئے تو انہوں نے ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ ریلوے کی حالت ٹھیک ہو گئی اور منافع بھی کمانا شروع کر دیا۔ تو کیا وہ جو ان کا تجربہ ہے اس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ میں نے سارا ماڈل جو ہے وہ منگوا لیا ہے اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں، میرے کچھ اور بھی دوست پڑھ رہے ہیں اس کو، تو اس کو ہم اس سے استفادہ کریں گے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مسافر ٹرین کے کرائے بڑھانا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس سے آمدنی بہت کم ہوتی ہے اور لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ جو فریٹ ٹرین ہے وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ فریٹ ٹرین جتنی زیادہ ہم چلا لیں گے اور اس کے لیے جو انجنز ہیں وہ اب ہم الٹے ہوں یا سیدھے ہوں کچھ کریں، مجھے ذرا چند دن دے دیں تاکہ میں بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ کس تاریخ تک کتنے انجنز ہم مینیج کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فریٹ ٹرین چلنی چاہیے۔ کچھ باتیں جو بھی میں کہنا نہیں چاہتا، کچھ لوگ اتنا اشارہ دے دیتا ہوں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلوے کے فریٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیسے والے لوگ اور کچھ ادارے، تو وہ قبضہ ہم فریٹ ٹرین پہ پاکستان ریلویز کی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پیغام آپ ان اداروں کو دے رہے ہیں؟ لوگ بھی ہیں اس میں، پیسے والے لوگ بھی ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ پاکستان ریلویز جو ہے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا اب ہر ادارے کی، ہر پاکستانی کی، بشمول میری جماعت کی، اپوزیشن کی، سب کی، آپ کی مدد سے ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ریلوے کا حصہ میں کسی اور کو انشاءاللہ کھانے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ اور ریلوے مزدور یونینز کے ساتھ بھی میں نے بات کی ہے، مجھے بہت یقین ہے اور میں پرعزم ہوں کہ یہ جن سے ڈرایا جاتا ہے وہی ریلوے کو، جو مزدور ہیں ریلوے کے، میں بھی ایک مزدور کی طرح کام کروں گا انشاءاللہ۔ ہم سارے جو مزدور اور کارکن ہیں، ہم مل کے اللہ کے فضل سے ریلوے کو اس مشکل سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب، خواجہ صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن بینچز میں بیٹھ کے کیا محسوس کیا آپ نے کچھ دنوں میں، ابھی تو چند دن ہی ہوئے ہیں، کہ مسائل پاکستان کو بہت بڑے بڑے درپیش ہیں، تو کیا اس حکومت میں اتنی کیپیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان مسائل کو حل کر پائے گی؟ دیکھیے، کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے نیت درست ہونی چاہیے۔ بظاہر جو ان کی گفتگو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت درست ہے۔ مینڈیٹ ایک واضح ہونا چاہیے۔ نیت کے بارے میں آپ کو کوئی شبہ ہے؟ میں شک نہیں کر رہا آپ پہ۔ اچھا نہیں آپ کو، لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ نیت کے بارے میں آپ مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح۔ جب آپ ایک طرف کر دیتے ہیں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح مجھے آپ پہ اچھائی کی توقع ہے۔ آپ کو صرف توقع ہوگی، آپ کمزور بات کر رہے ہیں، مجھے آپ پہ بڑا اعتماد ہے۔ مہربانی۔ اچھا، کمزور بات نہ کریں آپ قریشی صاحب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مینڈیٹ ہے، بڑا واضح مینڈیٹ ہے۔ ایک خدشہ یہ تھا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی، جو مطلب ہے کہ پہلے توقع کی جا رہی تھی، جتنے ماہرین کہہ رہے تھے۔ اچھا، کولیشن گورنمنٹ ٹھوس فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ آج جو مرکز میں ان کے پاس اکثریت ہے، آج جو پنجاب میں ان کے پاس واضح مینڈیٹ ہے، یہ ٹھوس فیصلے کرنے کی ان کے پاس گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک، اب اگر نیت بھی درست ہے، ٹھوس فیصلوں کی گنجائش بھی ہے، اپوزیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو یہ صحیح قدم اٹھائیں گے، ہم بالکل رخنہ اندازی نہیں کریں گے، کیونکہ ملک ہمارا ہے، ہم نہیں چاہتے اس ملک کو نقصان ہو۔ دیکھیے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ 5 سال حکومت کر کے پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی۔ 2008 میں حالات اچھے نہیں تھے، لیکن 2013 میں وہ مزید بگاڑ کے گئے ہیں، بہتر کر کے نہیں گئے۔ IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی ہوا، پیسے بھی آئے، ضائع ہو گئے۔ مشرف صاحب کو ایک فسکل سپیس ملی، اس کا قوم کو فائدہ نہیں ہوا۔ کنزیومرزم آیا، ایک آرٹیفیشل گروتھ کی گئی، سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی۔ آج ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے اور جہاں یہ صحیح فیصلے کریں گے انشاءاللہ ہم ان کی سپورٹ کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، کیا میئرز کرنے چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے مسلم لیگ نون کی حکومت کو کہ جن سے کہ یہ ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دے سکیں اور یہ جو برباد معیشت ہے اس کے ملبے میں سے ایک اچھا بجٹ بھی برآمد ہو سکے؟ فضول خرچی تو کم ہو سکتی ہے، اپنے خرچے تو کم کر سکتے ہیں نا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم 30% اخراجات کم کریں گے، کیا یہ ممکن ہوگا؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو سمبولک گیسچر، انہوں نے دنیا کو بتانا ہے، انہوں نے اپنے ووٹر کو بتانا ہے، 1.5 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا ان کے حق میں کہ ہم واقعی سیریس ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کریں گے. کل کے بجٹ کے بعد میں 4 فگرز پہ دیکھ رہا ہوں گا. دیکھیں 2013 میں 2012-13 کا جو بجٹ تھا اس میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، جس کا نام اب پرائم منسٹر آفس رکھ دیا گیا ہے، اس کو 19 لاکھ روپیہ یومیہ کا الاؤنس دیا جا رہا تھا. کیا اس بجٹ میں اس سے کمی، اس اماؤنٹ سے کم کیا جائے گا؟ پریزیڈنسی کو 14 لاکھ روپیہ دہاڑی کا یومیہ کا الاؤنس دیا جا رہا تھا. کیا پریزیڈنسی کو اب اگلے بجٹ میں اس سے کم الاؤنس دیا جائے گا؟ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ ہمارے خزانے پہ 80 لاکھ روپیہ یومیہ کا خرچہ کا بوجھ تھا، کیا یہ اس سے کم ہو جائے گا؟ اور چوتھی چیز ہے جو پرائم منسٹر کے فورن ٹورز تھے، پچھلے سال کے بجٹ کے ایلوکیشن میں 40 لاکھ روپیہ یومیہ ایک دن کا یہ ایلوکیشن کی گئی ہیں. 40 لاکھ یومیہ. اب یہ جو بجٹ آنے والا ہے کل، اس کے بعد ہمیں ایک کتابچہ دیا جائے گا، ڈیمانڈ فار گرانٹس کہلاتا ہے، جس میں یہ سارے اخراجات سامنے اچھا آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ جو پرائم منسٹر کے غیر ملکی دوروں کا خرچہ 40 لاکھ یومیہ ہے، اس کو کیا ہم 4 لاکھ یومیہ پہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کو آپ ایسے کر دیں کہ سال بھر کے لیے ملک سے باہر نہ جائیں. نہیں یہ کیسے؟ دیکھیے آپ کیا لاتے ہیں ملک سے باہر لانے کے لیے؟ 1 سال کے لیے ملک میں گزار لیں، یہ نامناسب اور پھر دوبارہ سے جانا شروع کر دیں. یہ وہ بات ہے جو آدھا کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کر رہے ہیں، فورن منسٹر. دیکھیے کچھ انگیجمنٹس ہیں جو ضروری ہیں، دو طرفہ تعلقات کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، آپ کو فلفل کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ بات دیکھیے جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں اس میں سمبولک چیزیں ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کم کر دو، پریزیڈنسی کا کم کر دو، کیبنٹ ڈویژن کا کم کر دو، اچھے جیسچرز ہیں. اور جیسے کہا کہ 30% ہم ایکسپینڈیچر کم کریں گے. غیر ملکی دوروں کا خرچہ ہے 40 لاکھ یومیہ. کم کرنا چاہیے نا، دیکھیں اس کو کم کریں، پر دورے آپ یہ دیکھیں بات تو نہیں کر سکتے، پروڈکٹیو دورے کریں نا. آدھا کر دیں اس کو 20 لاکھ یومیہ. دورے کا ایک سیکنڈ میری بات ہے، دورے کا مقصد دیکھیں نا، دورہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور حاصل کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی دورہ ایسا جس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا، مت جائیں. اور اگر اس دورے سے کچھ نکلتا ہے ضرور جائیں. اگر 4 جگہ جانا تو 4 جگہ جائیں. آبجیکٹیوز کو دیکھیں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے، اس طرح اصلاح نہیں ہوگی. آپ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیزوں کو لیجیے. اس وقت آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ 300-400 ارب روپیہ ہڑپ کر رہا ہے. آپ کی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں وہ 300-400 ارب روپے ہڑپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیکس پیئر پیسہ دے رہا ہے، وہ ٹیکس پیئر جو پیسہ دے رہا ہے اس کی بہت بڑی رقم سرکاری خزانے میں نہیں ذاتی جیبوں میں جا رہی ہے. ان چیزوں پہ ہاتھ ڈالیے. صرف پرائم منسٹر کا ایکسپینڈیچر کم کر دینا، پریزیڈنسی کا کم کر دینا سمبولکلی ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ ابھی میرا ختم نہیں ہوا. بڑی چیزوں کو ہاتھ اچھی بات ہے آپ بڑی چیزوں کو ہاتھ ڈالیے. ڈاکٹر صاحب سننے والے جو ہے نا ان کے نزدیک آپ کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے. آپ اپنی بات یقیناً مکمل کریں گے، لیکن میرے ایک وقفے کے بعد. پاکستانی معیشت کی کہانی ایک بربادیوں کی داستان ہے، اور بربادیوں کی اس داستان میں سے ہم ایک اچھا بجٹ کیسے تلاش کریں اس پہ بات کریں. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کچھ تجاویز دے رہے تھے. دیکھیے پہلے تو سمبولک گیسچر تھے، وہ نہایت ضروری ہیں ووٹرز کے لیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں تاکہ وہ ٹرکل ڈاؤن کرے میسج. اب سب سے بڑا بوجھ جو ہماری معیشت کے اوپر ہے وہ 200 کے قریب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، اور وہ 200 ملا کے 500 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان 200 میں سے صرف 12 جو ہیں 80% نقصان ان کا ہے 400 ارب کا. اچھا، صرف 12 کمپنیز کو آپ ٹھیک کر لیں تو 80% آپ کا معاملہ طے ہو جائے گا. ان 12 میں 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور 4 جنریٹنگ کمپنیز ہیں. 12 کی 12 پبلک سیکٹر میں، 12 کی 12 پاور سیکٹر میں. اب دوسری اچھی بات یہ ہے کہ قوانین آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. مارچ 2013 ایک قانون نیا پیش کیا گیا تھا جس کو کہتے ہیں کارپوریٹ گورننس فار پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. وہ جون 8 کو ان ایفیکٹ جانا تھا، کیونکہ نئی حکومت آ گئی ہے انہوں نے 1 مہینے کے لیے ڈیلے کر دیا. کہنا یہ ہے کہ یہ 200 کی زیادہ سے زیادہ 200 کمپنیاں سب رجسٹرڈ کمپنیز ہیں، اور یہ رجسٹرڈ کمپنیز کے قوانین کی خلاف ورزی مسلسل کرے چلے جا رہی ہیں، پچھلے 20 سال سے کرے چلے جا رہی ہیں. یہ اختیار وہاں کے بورڈ کا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کس کو بنایا جائے. ہمارے ہاں معمول یہ رہا ہے کہ یا وزیر
یا وزارت عظمیٰ جو ہے اس کے دفتر سے احکامات آتے ہیں کہ کس کو چیف ایگزیکٹو لگایا جائے گا. یہ ایگزسٹنگ قوانین کی کلیئر کٹ خلاف ورزی ہو رہی ہے. اگر آپ ایگزسٹنگ قوانین کے مطابق جائیں تو یہ پروفیشنل مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کی لیگل آبلیگیشن ہے. اچھا، آپ نے بتایا کہ جو کیبنٹ کا جو یومیہ خرچہ ہے وہ 80 لاکھ روپے 80 لاکھ روپے کی ایلوکیشن کی گئی تھی پچھلے بجٹ میں. یومیہ ڈیلی کیبنٹ ڈویژن کیبنٹ ڈویژن. بھائی صاحب اس میں کتنی کمی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، اس میں تو چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے 30% کی بات کی ہے تو یقیناً اسحاق ڈار صاحب کی کنسنٹ اور ان کے مشورے سے کی ہے. اور مجھے اس کا یقین ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے انڈیکیٹ کیے ہیں کہ جو آلدو سمبولک ہیں لیکن بڑے امپورٹنٹ ہیں، مجھے اس کا پکا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اسی طرح ہوگا اور ان تمام اخراجات پہ ریزنیبل کٹ لگے گا اور یہ بات کل سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کیا تجاویز دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو تجاویز دی ہیں کچھ سے آپ نے شروع میں اختلاف کیا لیکن باقی سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں. میں نے اختلاف نہیں کیا، میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ وہاں بھی ایک سمبولک جیسچر ہونا چاہیے، اس کی ایک ان کی گڈ ول پیدا ہوگی، اس کے لیے پولیٹیکل گڈ ول جنریٹ کریں گے اس سے. لیکن جو خسارہ آپ نے کم کرنا ہے نا وہ کرنا پڑے گا آپ کو ان بڑے بڑے ایریاز میں. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، آپ کی جو وابڈا کی انرجی کی سبسڈی ہے جی، اس پہ آپ کتنا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ انرجی کی سبسڈی اگر ختم کریں گے تو بجلی مہنگی کرنی پڑے گی. بجلی مہنگی تو ان کو کرنی ہے. آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے اعتراض ہو نہ ہو، ان کے پاس چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیے آج آپ اگر آج اسحاق ڈار صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، مجھے اس پریس کانفرنس میں دو چیزیں بڑی واضح دکھائی دی. ایک، وہ دبے الفاظ میں کہہ گئے کہ بجلی مہنگی میں کروں گا لیکن سٹیگرڈ طریقے سے کروں گا، یک لخت نہیں کر سکتا. ایک دوسری چیز وہ کہہ گئے کہ آئی ایم ایف کے پاس مجھے جانا ہوگا، آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانا ہوگا، آج نہیں تو کل جانا ہوگا. اب یہ کتنا پوسٹ پون کریں گے یہ اس پر بحث کی جا سکتی ہے اور چارہ نہیں ہے. خواہش صاحب بجلی مہنگی ہونے پر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو سبسڈی گورنمنٹ دے رہی ہے پاکستان کی، وہ سبسڈی مجھے بھی مل رہی ہے، انہیں بھی مل رہی ہے، ہر پاکستانی کو مل رہی ہے. وہ ہر پاکستانی کا حق نہیں ہے. جو لوگ جنریٹر افورڈ کرتے ہیں، جن کے گھروں میں 1 یا 2 سے زائد اے سی چلتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں 2 اے سی بھی چلتے ہیں، انہیں سبسڈی سے انجوائے نہیں کرنا چاہیے. سبسڈی ملنی چاہیے اس شخص کو جس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. جو جنریٹر افورڈ کرتا ہے یا جس کے گھر میں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں، وہ اگر سبسڈی کو انجوائے کر رہا ہے تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی سبسڈی نہیں مل رہی پاکستان میں، کسی کو حکومت کوئی سبسڈی نہیں دے رہی ہے. یہ صرف چوری کا ایک دوسرا نام ہے. دیکھیے اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے، اس وقت حکومت یہ کہہ رہی ہے اپنی جگہ ہے چوری. آپ ان کی بات سن نہیں، مجھے بات پوری کرنے دیں. ان کی ذرا پہلے بات سن لینا پلیز. آپ منٹ ہی نہیں رہ گئے تو آپ جلدی سے بات مکمل. دیکھیے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا بجلی بنانے کا خرچہ 15 روپے آ رہا ہے اور ہم بیچ رہے ہیں 9 روپے، اور وہ باقی والی سبسڈی ہے. وہ باقی اماؤنٹ سبسڈی نہیں ہے، وہ باقی اماؤنٹ جو چوری ہوتی ہے، جو فرنس آئل چوری ہوتا ہے، جو حکومت کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بل نہیں پے کرتے ہیں، یہ وہ والی ہے. مثلا پاکستان ریلویز ہے جس کے پاس پینشن کے اور تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ اگر بجلی کا بل واجب الادا اگر ہوگا، وہ ادا کرنے کے اس سال میں قابل ہوگا جب تک اس کو سال 2 سال 3 سال دھکیل کے کسی پوزیشن میں لے کے نہیں آتے. مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، جتنی بات میں نے سنی ہے کہ سبسڈی آپ اسے جو مرضی نام دے لیں، اس کا بینیفیشری غریب آدمی کو ہونا چاہیے، پاکستان کا امیر آدمی جو ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا سکتی ہے اور جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ ان کو بوجھ آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں. ایک دوسرا چوری ہے، چوری آپ کو کم کرنی پڑے گی. اور جو محکمے اور صوبے جو ادائیگیاں نہیں کر رہے، ریکوری کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور اسحاق ڈار صاحب بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اس بجٹ میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ جو پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت ہے جو غریب ہے، جس کا تعلق لوئر مڈل کلاس کے ساتھ ہے، اس پہ بوجھ کم ڈالیں گے اور جو امیر طبقہ ہے اس طبقے پہ بوجھ زیادہ ڈالیں گے. سبسڈی اگر دینی ہے تو ان غریبوں کو دیں کہ جن کے گھر بجلی جو ہے وہ کبھی کبھی آتی ہے اور جن کے پاس جنریٹر بھی ہے، یو پی ایس بھی ہے، ان پہ بھلے آپ کوئی بوجھ ڈال دیں، زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن غریبوں کا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.